بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین ایپیسوڈ نمبر 1، ویلاگ نمبر ہے 385 اور پیج ہے 409، معارف و مسائل، حقوق کے بیان سے پہلے توحید کا ذکر کیوں؟ ناظرین یہ ہے معارف القرآن جلد 2، سورۃ نساء نمبر 4 اور آیت نمبر ہے 38۔ ناظرین ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح، تفسیر اور تلاوت کلام پاک۔ ناظرین اس کتاب کا ٹائٹل ہے معارف القرآن جلد نمبر 2، سورۃ آل عمران سے لے کر سورۃ النساء تک، پارہ نمبر 3 کا رکوع نمبر 9 سے لے کر پارہ نمبر 6 کا رکوع نمبر ہے 4۔ رائٹر اس کتاب کے ہیں حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں۔ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبیں نیاز میں۔ طرب آشنائے خروش ہو تو نواحِ محرم گوش ہو، وہ سرور کیا کہ چھپا ہوا ہو سکوت پردہ ساز میں۔ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ دم طوف کرم کے شمع نے یہ کہا کہ وہ عصر کہن، نہ تیری حکایت سوز میں نہ میری حدیث گداز میں۔ نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ ناظرین ہیڈنگ ہے معارف و مسائل، حقوق کے بیان سے پہلے توحید کا ذکر کیوں، یہ سب ہیڈنگ ہے۔ حقوق کی تفصیل سے پہلے اللہ تعالیٰ کی اطاعت و عبادت اور توحید کا مضمون اس طرح ارشاد فرمایا گیا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، یعنی اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو عبادت میں شریک نہ ٹھہراؤ۔ بیان حقوق سے پہلے مضمون عبادت اور توحید کو ذکر کرنے میں بہت سی حکمتیں ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ جس شخص کو خدا تعالیٰ کا خوف اور اس کے حقوق کا اہتمام نہ ہو تو اس سے دنیا میں اور کسی کے حقوق کے اہتمام کی کیا امید رکھی جا سکتی ہے۔ برادری، سوسائٹی کی شرم یا حکومت کے قانون سے بچنے کے لیے ہزاروں راہیں ڈھونڈ لیتا ہے۔ برادری، سوسائٹی کی شرم یا حکومت کے قانون سے بچنے کے لیے ہزاروں راہیں ڈھونڈ لیتا ہے۔ وہ چیز جو انسان کو انسانی حقوق کے احترام پر حاضر و غائب مجبور کرنے والی ہے، وہ صرف خوف خدا اور تقوی ہے، اور یہ خوف و تقوی صرف توحید ہی کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے مختلف تعلقات اور رشتہ داروں کے حقوق کی تفصیل سے پہلے اللہ تعالیٰ کی توحید و عبادت کی یاد دہانی مناسب تھی۔
ناظرین، اللہ تعالیٰ کی توحید و عبادت کی یاد دہانی مناسب تھی۔ ناظرین، اس کا نیکسٹ ہیڈنگ ہے توحید کے بعد والدین کے حقوق کا ذکر۔ توحید کے بعد والدین کے حقوق کا ذکر، اس کے بعد تمام رشتہ داروں اور تعلق داروں میں سے سب سے پہلے والدین کے حقوق کا بیان فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت اور اپنی حقوق کے متصل والدین کے حقوق کو بیان فرما کر اس طرف بھی اشارہ کر دیا کہ حقیقت اور اصل کے اعتبار سے تو سارے احسانات و انعامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، لیکن ظاہری اسباب کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ احسانات انسان پر اس کے والدین کے ہیں، کیونکہ عام اسباب میں وہی اس کے وجود کا سبب ہے، اور آفرینش سے لے کر اس کے جوان ہونے تک جتنے کٹھن مراحل ہیں، ان سب میں بظاہر اسباب ماں باپ ہی اس کے وجود اور پھر اس کے بقا و ارتقاء کے ضامن ہیں۔ اسی لیے قرآن کریم میں دوسرے مواقع میں بھی ماں باپ کے حقوق کو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت کے متصل بیان فرمایا گیا ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہے، ان انشکر لی والدیکا، انشکر لی والدیکا، یعنی میرا شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرو۔ سبحان اللہ۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ ان دونوں آیتوں میں والدین کے معاملے میں یہ نہیں فرمایا کہ ان کے حقوق ادا کرو یا ان کی خدمت کرو، بلکہ لفظ احسان لایا گیا، جس کے عام مفہوم میں یہ بھی داخل ہے کہ حسب ضرورت ان کے نقطہ میں اپنا مال خرچ کریں، اور یہ بھی داخل ہے کہ جیسی ضرورت ہو اس کے مطابق جسمانی خدمات انجام دیں۔ یہ بھی داخل ہے کہ ان کے ساتھ گفتگو میں سخت آواز سے یا بہت زور سے نہ بولیں جس سے ان کی بے ادبی ہو، کوئی ایسا کلمہ نہ کہیں جس سے ان کی دل شکنی ہو، ان کے دوستوں اور تعلق والوں سے بھی کوئی ایسا سلوک نہ کرے جس سے والدین کی دل آزاری ہو، بلکہ ان کو آرام پہنچانے اور خوش رکھنے کے لیے جو صورتیں اختیار کرنی پڑیں وہ سب کریں، یہاں تک کہ اگر ماں باپ نے اولاد کے حقوق میں کوتاہی بھی کی ہو، جب بھی اولاد کے لیے بدسلوکی کرنے کا کوئی موقع نہیں۔ ناظرین، یہ ولاگ ہم یہیں کمپلیٹ کرتے ہیں۔ اس کا بقیہ حصہ انشاءاللہ والدین کے حقوق کا بقیہ حصہ آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ کی صورت میں۔ کہ مت سمجھنا ڈرانے سے ڈر جائیں گے، اب کی ساری حدوں سے گزر جائیں گے، موت کے نام کا خوف دیتا ہے کیوں، موت جس روز آئے گی مر جائیں گے، وقت کے حاکموں بادشاہ ہو سنو، ظلم کی فوج کے سربراہ ہو سنو، قاتلوں کے سبھی خیر خواہ ہو سنو، اے سیاست کے مغرور شاہ ہو سنو، نہ ادھر جائیں گے نہ ادھر جائیں گے، بن کے خوش بو فضا
میں بکھر جائیں گے، کہ مت سمجھنا ڈرانے سے ڈر جائیں گے، اب کہ ساری حدوں سے گزر جائیں گے۔